کہ ہر آدمی جس پر بھی نصاب کا وہ مالک ہو جائے یا اس کے پاس استطاعت پیدا ہو جائے اس کو قربانی دینا ہی دینا ہے۔ گھر میں کئی افراد ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، باپ ہیں، سب کے پاس مالک ہونے کا سامان ہے، اور اس کے لیے سال گزرنا بھی ضروری نہیں، سال گزرنا بھی نہیں، 3 دنوں کے اندر قربانی کے اگر اتنا مال آ جائے جو صاحب نصاب ہو، ضروریات اصلیہ سے مال زیادہ ہو، کسی کے پاس خالی پلاٹ رکھا ہوا ہے، اس پہ کوئی سال بھر کام نہیں ہوا، ایک گھر رکھا ہوا ہے، کرائے کو بھی نہیں دیا ہوا ہے، خالی رکھا ہوا ہے، وہ بھی ضرورت کے زاد میں ہے، گھر میں اتنے برتن رکھے ہوئے ہیں سال بھر کبھی استعمال میں نہیں آئے، وہ بھی ضروریات اصلیہ میں سے ہٹ گئے۔ بہت سی ایسی چیزیں بعض گھروں میں بعض مرتبہ رہتی ہیں، سال میں 1 مرتبہ بھی پہننے میں کپڑے نہیں آتے، اگر وہ کپڑوں کی قیمت 52.5 تولے چاندی کے بقدر ہو جا رہی، جس کو سال میں 1 مرتبہ بھی نہیں پہنے، ضرورت اصلی سے ہٹ گئے۔ ایسی بہت سی چیزیں ہیں، اگر کسی کے پاس میں ایسا ہو جائے تو اس کو قربانی دینا واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جب تشریف لے گئے اور قربانی کا جب وجوب ہوا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں باحیات رہیں، تشریف فرما رہیں، ہر سال قربانی دیتے تھے۔ اور ایک فقہ کا مسئلہ ہے، نبی کی مواظبت کسی چیز پر ہو، یعنی ہمیشہ عمل آپ کا ہو تو وجوب کے درجے کو پہنچتا ہے، کبھی کبھار آپ نے چھوڑ دیا تو وہ سنت ہو جاتا ہے، لیکن لگاتار زندگی میں اگر آپ کرتے رہیں، مواظبت ہمیشگی اختیار کریں، تو ان بیچاروں کو ہم کہنا چاہتے ہیں جو بیچارے معاشرے کے اندر جمہور سے ہٹ کر پورے گھر کی طرف سے 1 دے دو۔ اب اس کے لیے ایک واقعہ حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہتے ہیں کہ وہ قربانی نہیں دیتے تھے، اس لیے سب پر قربانی واجب نہیں۔ سوچنا چاہیے ان بیچاروں کو، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بادشاہ امیر اور بہت بڑا امیر ہو تو محل ہوں گے، بینک بیلنس ہوں گے اور فلاں ہوں گے، ہمارا آج کا تصور ہے۔ ان بیچاروں سے ہم یہی کہنا چاہتے ہیں جو بیچارے ہیں، وہ جو قرآن و حدیث کا مذاق اڑا رہے ہیں، آج کل شریعت کا مذاق اڑا کر لوگوں میں انتشار اور افتقار پیدا کر رہے ہیں، اور جو جمہور کا عمل ہے 1400 سال سے اب تک چلا رہا، چند سالوں سے لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں۔ ایک ہی قربانی ایک گھر کی طرف سے ہوگی، لیکن من وجدہ سے، حضور کی مواظبت سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر سال دو دمبے لاتے تھے، ایک امت کی طرف سے ہوتا تھا اور ایک اپنی طرف سے دیا کرتے تھے قربانی آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو معلوم کیا ہوا کہ آپ کا اس میں مواظبت بھی، اس لیے واجب ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہر صاحب نصاب کے لیے قربانی دینا واجب ہے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان لوگوں کا حال کیسے تھا؟ پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں، امیر المومنین ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا تھوڑا ان کی اہلیہ بچا کر پیسے رکھ کر ایک مرتبہ میٹھا بنائے۔ پوچھا کہاں سے بنائے میٹھا؟ تو کہا وہ جو ملتے تھے نا بیت المال سے، وہ پیسوں جمع کر کے، تو فرمایا اتنے پیسے کم کر دو، ہماری ضرورت سے زیادہ ہے۔ تو ان کے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے امیر المومنین ہونے کے بعد، تو ان پر واجب کہاں سے ہوتی قربانی؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ وقت ہیں، لوگ ان کے بیماری میں آ کر عیادت کر رہے ہیں، تو دیکھا کہ کپڑے میلے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جس کو عمر ثانی کہا جاتا ہے، ساتھیوں نے کہا، ان کی بیوی سے کہلا بھیجا کہ کم سے کم کپڑا جو میلا ہے اس کو دوسرا کپڑا تو پہناؤ۔ تو انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا کہ تمہارے امیر کے پاس میں اس کپڑے کے علاوہ کوئی کپڑا نہیں۔ ان کی زندگیاں تو ایسی تھی، اس لیے اس کو ٹارگٹ کر یا اس کو دلیل بنا کر بھی عام کرتے ہیں لوگ۔ تو اس لیے یہ چکروں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة